مشرکین مکہ کے ذریعے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے گئے 3 سوالوں کا ذکر اکثر کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب بھی ارشاد فرما دیے تھے۔ اس کے باوجود مشرکین ایمان نہیں لائے، بلکہ اب انہوں نے کسی معجزے کی فرمائش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امید پر کہ شاید وہ لوگ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں، اللہ سے دعا کی اور معجزہ شق القمر رونما ہوا۔ کفار مکہ کی ہر ممکن کوشش رسول اللہ کو پریشان کرنے کے لیے تھی، اس لیے دن بدن وہ لوگ پریشان کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے تھے اور انہیں بادن گروہ کار بھی لا رہے تھے۔ ایک دن کافروں کا ایک ٹولہ جو خود قوم کی قیادت اور سیادت کا ذمہ دار تھا اور ہر موقع پر یہی پیش رہتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں نشانی دکھلا دیجئے جس سے ہمیں یہ یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے۔ اس رات 24 کا چاند نکلا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ اچھا اگر میں یہ نشانی دکھلا دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ بس آپ نے اللہ سے دعا کی اور چاند کی طرف اپنے انگشت مبارک سے اشارہ فرمایا۔ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا مغرب کی طرف اور دوسرا مشرق کی طرف چلا گیا۔ یہ واقعہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل پیش آیا۔ روایات میں یہ بھی ہے کہ چاند کے یہ دونوں ٹکڑے 2 مخالف سمتوں میں جا کر رک گئے۔ لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے، اے لوگو گواہ رہو، اے لوگو گواہ رہو۔ چاند کی یہ کیفیت عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کے برابر وقت تک برقرار رہی۔ اس کے بعد چاند پھر اپنی حالت پر واپس آ گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے معجزہ دکھلانے کا مطالبہ کیا تھا اور اس مطالبے کی تکمیل ہونے پر ایمان لانے کا وعدہ کیا تھا، وہ اپنے وعدے کے مطابق اسی وقت کلمہ پڑھ لیتے، لیکن ان کے دماغ میں تو کفر و عناد کا کناز گھسا ہوا تھا۔ وہ کسی قیمت پر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کہنے لگے محمد نے تو جادو کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر خود ہی یہ کہنے لگے کہ جادو ہم پر تو ہو سکتا ہے، لیکن جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں ان پر تو نہیں ہو سکتا۔ بس یہ ایک بڑا واقعہ ہے، ہر جگہ کے لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، باہر سے آنے والوں کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اگر وہ بھی اس واقعے کی شہادت دیتے ہیں تو ہم اسے تسلیم کر لیں گے، ورنہ اس کے جادو ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ چند روز کے بعد باہر سے آنے والوں کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ چنانچہ جس شخص سے بھی پوچھا گیا کہ کیا اس نے فلاں دن چاند کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا، پھر یکجا ہوتے ہوئے بھی دیکھا، اس نے یہی کہا ہاں میں نے دیکھا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ معجزہ دور دور تک دیکھا گیا تھا۔ ان شہادتوں کے باوجود لوگ ایمان نہیں لائے اور انہیں ایمان لانا بھی نہیں تھا، ایمان ان کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ عزیزان دوستو، اسی تاریخی معجزے کے بارے میں قرآن کریم کا یہ ارشاد ہمارے لیے سب سے بڑی محبت ہے۔ قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ شق القمر کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں روایات بھی اس قدر کثرت سے ہیں کہ علامہ سبکی نے انہیں متواتر کا درجہ دیا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ انہیں اپنی نبوت کی کوئی نشانی دکھلا دے۔ آپ نے چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھلا دیا۔ چنانچہ اسی طرح کی ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کو سب نے دیکھا۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو اور گواہی دو۔ ملا محمد قاسم اپنی مشہور زمانہ تاریخ میں لکھتے ہیں 3 صدی ہجری کی ابتدا میں کچھ عرب مسلمان کشتی پر سوار جزائر سری لنکا کی طرف جا رہے تھے کہ طوفانوں کی وجہ سے جزائر مالابار کی طرف جا نکلے اور وہاں گند نقلور نامی شہر میں کشتی سے اترے۔ شہر کے حاکم کا نام سامری تھا۔ اس نے مسلمانوں کے باروں میں یہودی اور عیسائی سیاحوں سے کچھ سن رکھا تھا۔ عرب مسلمانوں سے کہنے لگا کہ پیغمبر اسلام کے حالات اور ان کی کچھ علامات بیان کریں۔ ان مسلمانوں نے اسے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی، اسلام کے اصول و مسائل اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بہت سی باتیں بتلائی اور تاریخی معجزہ شق القمر کا بھی ذکر کیا۔
बस वो इस पर कहने लगा, जरा ठहरो, हम इसी बात पर तुम्हारी सदाकत का इम्तिहान लेते हैं। हमारे यहाँ दस्तूर है कि जो भी अहम वाक़या रूनुमा होता है, इसे कलम बंद करके तहरीर को शाही खजाने में महफूज कर लिया जाता है। अगर तुम्हारे कहने के मुताबिक मोहम्मद की सदाकत के लिए चांद 2 टुकड़े हुआ था, तो इसे यहाँ के लोगों ने भी देखा होगा और इस वाक़े को कलम बंद करके शाही खजाने में महफूज कर लिया होगा। ये कहकर इसने पुराने कागजात तलब किए। जब इस साल का रजिस्टर खोला गया तो इसमें यह दर्ज था कि आज रात चांद 2 टुकड़े होकर फिर जुड़ गया। इस पर वो बादशाह मुसलमान हो गया और बाद में तख्त ताज छोड़कर मुसलमानों के साथ चला गया। अल्लामा सैयद महमूद लश्करी आलूसी लिखते हैं कि मैंने तारीख में पढ़ा है कि जब सुल्तान महमूद गजनवी हिंदुस्तान पर बार बार हमले कर रहे थे, तब उन्होंने बाज इमारतों पर यह तख्ती लिखी हुई देखी कि इस इमारत की तकमील इस रात हुई जिस रात चांद 2 टुकड़े हो गया था। अजीजान दोस्तों, इन तमाम हक़ाइक़ से वाज़ेह होता है कि चांद के 2 टुकड़े हुए थे। यह वाक़या सच्चा है और बिल्कुल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई करें। हमारी नई वीडियो आने तक अपने दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का खास ख्याल रखें। खुदा हाफिज।